ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین، تمام علماء، تمام شہداء، اپنے مرحومین، میرے مرحومین کو، اور خاص طور پر بیگم و خواجہ محمد طفیل بانیان جامعۃ المنتظر، بیگم و خواجہ محمد اشرف مرحوم، بیگم و خواجہ نیاز احمد مرحوم، عزیز فاطمہ بنت محمد تقی اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو، بیگم و خواجہ محمد اشرف کے لیے تو خیر انہوں نے خصوصی دعا کے لیے بھی کی ہے، ان کی برسی بھی ہے غالباً، اور اپنے مرحومین کو، میرے مرحومین کو، استاد شہید سبت جعفر کو، شہید سردار کو اور شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بخش دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین۔ والصلاة والسلام علی رسول ثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعداء اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دے محمد۔ عزاداران سید الشہداء، مجالس جلسہ جو خمسہ باب علم کے زیر اہتمام جامعۃ المنتظر میں، اور 25واں یہ ان کی اس عزا کی خدمت کہ جو انہیں خدا نے توفیق عنایت فرمائی، اور آپ مومنین کے درمیان میں ان مجالس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے اور آگے بھی جاری رہے گا۔ بہرحال جو ہے وہ بانیان جامعۃ المنتظر کی طرف سے یقیناً مجلس ہے، خدا ان کے بھی درجات میں اضافہ فرمائے کہ ایسا ایک شہر کے درمیان میں بہترین مدرسہ کا قیام کیا کہ جس سے پتہ نہیں کتنے علماء فضلاء جو ہے وہ پڑھ کر اور جو ہے وہ اس محنت سے پاکستان کے اندر، اور ابھی بھی حافظ ریاض صاحب خدا ان کو بھی صحت سلامتی عطا کرے، اور قاضی نیاز صاحب بھی خدا کے ان کے بھی درجات میں اضافہ فرمائے کہ ہمیشہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رکھا، اور بڑے بڑے علماء اکرام اس جگہ پڑھ کر گئے، صفدر نقوی حسین مرحوم اور بہت سارے اور علماء۔ تو یقیناً آپ علماء پسند ہیں، تبھی علماء آپ کے درمیان میں رہے، بس تھوڑا سا لیفٹ رائٹ ہو گیا ہے یہ درمیان میں، اس میں بھی خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ یہ بہرحال یہ عزاداری، یہ ذکر، یہ مکتب، یہ دنیا کا رچسٹ مکتب ہے، سب سے ثروت مند ترین مکتب ہے۔ اس مکتب سے مہنگا، اس مکتب سے امیر کوئی مکتب
نہیں ہے۔ یہ مکتب صرف دنیا نہیں دیتا، یہ مکتب آخرت میں بقا دیتا ہے۔ یہ اسی مکتب میں ہے اور کسی مکتب میں نہیں ہے۔ لوگ دنیا بانٹ رہے ہیں، لوگوں نے دنیا ہی بانٹی ہے۔ وہ دنیا بھی جو ہے، جو سامنے ہے، وہ بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ دنیا بھی صحیح نہیں دے پائے۔ دنیا بھی کیا دی، بعد میں لانی پڑتی رہی ساری زندگی۔ مکتب یہی ہے۔ یہ حدیث کی روشنی میں یہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ شخص آیا چھٹے امام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجہ۔ امام کی خدمت میں آیا، کہا مولا تنگ دستی ہے، مشکلات ہیں زندگی میں، پریشانی ہے، کیا کروں؟ امام نے کہا تم تو امیر ترین آدمی ہو۔ کہا مولا میرے پاس کچھ ہے نہیں، حالات میرے ٹھیک نہیں ہیں۔ کہا مگر تمہیں ہم سے محبت نہیں ہے؟ تمہیں ہم سے محبت نہیں؟ کہا ہاں ہے مولا۔ تو کیا دنیا کی سارے خزانے تمہیں دیے جائیں اور محبت تم بیچو گے؟ کہا نہیں۔ تو کہا تم سے تو امیر ترین آدمی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ مکتب دنیا کا امیر ترین مکتب ہے۔ یہی محافل ہیں جو کہ انسان کو پرواز دیتی ہیں۔ یہیں سے لوگ اٹھتے ہیں اور کربلا کے راستے پر اپنے راستے کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہیں سے اٹھتا ہے تو کوئی حضرت قاسم کی طرح ہو جاتا ہے، یہیں سے اٹھتا ہے تو کوئی حضرت علی اکبر کی طرح اپنے آپ کو پرواز دیتا ہے۔ یہ اسی مکتب میں ہے۔ یہ زینبی کردار سلام اللہ علیہا اسی مکتب کا ہے۔ کربلا میں ماند اگر زینب نہ پوت، کربلا میں رہ جاتی اگر حضرت زینب نہ ہوتی۔ یہ آج جو مائیں اپنے جوانوں کو اسلام کی راہ میں دے رہی ہیں، یہ اسی مکتب میں ہے اور کہیں نہیں ہے زن محترم۔ یہی ایک خوبی ہے۔ ایک شہید کی میں آج ویڈیو دیکھ رہا تھا، یہ 8 سال، ویسے بھی دفاع مقدس کے دن بھی آنے والے ہیں، 8 سال ایران عراق کی جو وار تھی، شہید کا انٹرویو ہے، ویڈیو موجود ہے ابھی بھی، پتہ نہیں سب ٹائٹلنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ وہ 14 سال کا ہے، 14 سال کا بچہ ہے اور میدان جنگ میں اس سے وہ نے انٹرویو لیا اور اس سے پوچھ رہے ہیں تمہارا نام کیا ہے۔ اب آپ اس مکتب کا کمال دیکھیں، بس میں جوانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے، اس سے جب نام پوچھا تو اس نے کہا میرا سلام ہو امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ پر صلی علی محمد، کہا میرا سلام ہو امام وقت پر اور اس کے نائب برحق تھپندے دل ہائے مستضعفین جہان، یعنی مستضعفین جہان کے جو دلوں کی دھڑکن ہے، نائب برحق خمینی پر میرا سلام ہو۔ پھر اس نے اپنا نام بتایا۔ 14 سال کا بچہ ہے۔ ہاں، اس سے پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو، اس کا کام کیا تھا؟ یہ جو مائنز زمین میں دبا کے رکھتے تھے کہ تاکہ گاڑی چلے، ٹینک چلے یا لوگ چلیں، پھٹ جائے، یہ تقریبچی تھا، یعنی ان کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا۔ 14 سال جو اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا ہے وہ ہر لمحہ موت پہ ہوتا ہے، خطرہ۔ کہتا ہے کہ میں تو یہ ہوں لیکن ماں ہیچ کوریم، فارسی میں کہتا ہے، کہہ رہا ہے ہم نے کچھ نہیں کیا، جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ 14 سال کا بچہ ہے، جان محترم، کہتا ہے کہ ہم کچھ نہیں کرتے، ہاں جو کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ کہتا ہے ایک خمپارہ یعنی ایک میزائل آیا اور 5 میٹر پہ پھٹا میرے، کہہ رہا ہے ایک ٹکڑا بھی مجھے نہیں لگا کیونکہ اس نے بچانا تھا۔ آپ اعتماد دیکھیں اس کو تک۔ کہتا ہے کیسے آنا ہوا یہاں پہ؟ کہا میں اپنے والدین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے لیے یہ موقع فراہم کیا۔ کہا یہاں ہوتا کیا ہے؟ کہا میں سب سے یہی کہوں گا، کیونکہ جو پہلے لڑکے آتے تھے تو وہ یہاں کی باتیں بتاتے تھے کہ یہاں یہ ہوتا ہے، یہاں ناخالص خالص ہوتا ہے۔
یہ وہ جگہ ہے جہاں ناخالص خالص ہوتا ہے، جہاں خدا سے ارتباط پیدا ہوتا ہے۔ اللہ عزیزان محترم، کیا جگہ! میں جب گیا تھا وہاں ایک جگہ اس ایریے میں، آپ یقین کریں دل تڑپ اٹھا، کیا زندگی گزار دی ہم نے یار۔ فجر سے پہلے زیارتیں پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر فجر کے بعد دعا۔ ان کے سنگروں میں ان کے پاس چھوٹی چھوٹی قرآن، ہر وقت بیٹھے ہوئے قرآن یا دعائیں پڑھ رہا ہے۔ تبھی تو آج دیکھیں، آج کوئی ان کے مقابلے میں نہیں ہے دنیا میں۔ کہاں سے لیا؟ بس وہ مشہور نوحہ، ہر کے دارت حوث سے کرب و بلا بسم اللہ، جس کو بھی کربلا کی حوث ہے بسم اللہ۔ یہی مکتب ہے، اور دشمن کو اسی سے خوف ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، جو بھی خرابیاں ہوتی ہیں، پابندیاں ہوتی ہیں، وہ اسی مکتب عزیزان محترم۔ کیونکہ دشمن کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اور بہرحال میں جو اتنی دن سے کوشش کر رہا ہوں آپ کی اذہان عالی میں منتقل کرنے کی، کہ دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ دشمن شناسی کے بغیر آپ چل نہیں سکتے۔ دشمن ہی نہیں پتا آپ کو کون ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی پنگ بال، چھوٹا سا گیم ہوتا ہے نا جو ٹیبل ٹینس، کیا چھوٹی سی بال ہوتی ہے، ادھر سے بندہ پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، ادھر سے پھینکتا ہے، بال آتی رہتی ہے، آپ پھینکتے رہتے ہو۔ ہمیں تو اس میں الجھایا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں۔ نہ ان باتوں کی کوئی حیثیت ہے، نہ ان باتوں کی کوئی، قوم بھی جذباتی ہے۔ بس میں بہت زیادہ آپ کے ڈومیسٹک مسائل پہ بات کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں یہاں، بہرحال بہت سی چیزوں کو مجھے احترام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہرحال میں رہتا نہیں ہوں، تو میں ہوں تو پاکستانی بہرحال، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ قوم الجھی ہوئی ہے، پوری قوم، صرف ہم نہیں ہیں، سب کو ٹافیاں کھلا کے گھمایا ہوا ہے۔ دنیا کیا کر رہی ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہے۔ میڈیا بلیک پورا، کوئی خبر نہیں ہے میڈیا پہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے واقعات گاؤں دیہات میں ہو جائیں گے، اس کو اتنا بڑا بڑا بریکنگ نیوز کر کے آپ کو ذہنوں کو پاگل بنانا ہے انہوں نے۔ کون صحیح کرے گا اس میڈیا کو؟ کون کام کرتا ہے میڈیا پہ؟ ہم ہی لوگ کرتے ہیں، اور کون کرتا ہے؟ کوئی اوپر سے تو مخلوق نہیں آتی جو میڈیا میں کام کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری بصیرت ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا بکا ہوا ہے تو آپ اپنا میڈیا کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ پھر آپ کا رجسٹنس میڈیا کیوں نہیں ہے؟ آپ میڈیا کا تعلق، جب میڈیا کی بات کی جائے مجلس سے، تو سمجھتے ہیں کہ صرف مجلس نوحے، اور بھائی یہ نہیں ہے میڈیا۔ میڈیا سب کچھ ہے، چاہے پرنٹ ہو، چاہے آڈیو ہو، چاہے ویژولز ہوں، چاہے ڈرامہ ہو، چاہے سینما ہو، میڈیا پورا ہے۔ آلٹرنیٹ جب تک آپ دیں گے نہیں، دوسرا کہاں جائے گا؟ یہ جوان، یہ بچہ کہاں جائے گا؟ جب آپ اس کو گیم خود بنا کے، پاکستانیوں نے کتنے گیم بنائے مجھے بتائیں؟ اتنے بڑے بڑے ڈیولپر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس، الٹا یہاں سے جا کے سسکو کے اندر نوکریاں کرتے ہیں ہم لوگ۔ سسکو کی جو سلیکون ویلی ہے، اچھے خاصے لوگ ہمارے ہی ہیں۔ آج تک پاکستانیوں نے کوئی گیم بنایا؟ ایک گیم نہیں بنایا، تبھی تو یہ بچے پب جی کھیل رہے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا نہیں ہے کہ آپ ایک گیم نہیں بنا سکتے اپنے بچوں کے لیے؟ باتیں آپ ایسی کروا لو قوم سے کہ جیسے نہیں، مارچ پہ تو یہی بیٹھے گی جا کے۔ دشمن کو سمجھ ہی نہیں رہے آپ کی انرجی کو غلط جگہ ویسٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ دشمن کو سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم۔ دشمن آپ کو زہر دینے کے لیے نہیں آئے گا، یہ زہر ہے کھاؤ، ریپ کر کے چاکلیٹ میں دے گا کھاؤ۔ یہ بچے کھا رہے ہیں، یہ بچے بیٹھے ہوئے جو یہ گیم کھیل رہے ہوتے ہیں، یہ بچے جب گیم کھیلتے ہیں، ایک خود میں نے گورے کی ویڈیو دیکھی۔ ہمارے تو اپنی باتوں پہ تو لوگوں کو یقین نہیں آتا نا، وہ گورا بولے گا تو یقین آئے گا ہر چیز کا۔ میں نے اس کی ویڈیو دیکھی، دو میاں بیوی، ان کی چھوٹی سی بیٹی۔ وہ کہتے ہیں کہ بیٹی نے ان کی گیم کھیلتی تھی کوئی، اس گیم جب وہ کھیلتی تھی تو کچھ ایڈ آتے تھے، ایڈورٹائزمنٹ،
بچی کی ایج کے حساب سے وہ نہیں تھے، بچی کا ذہن خراب کرنے کے. بچی نے ایک دن ماں کو بولا کہ ایسی ایسی چیزیں آتی. ماں تعجب کیا. ماں نے کہا کہ لاؤ مجھے دیکھو. وہ کہتی ہے میں نے گیم کھیلا، کوئی ایڈ نہیں آیا. ایڈ اگر آیا تو میرے حساب سے آیا. پھر میں نے بچی کو دیا، پھر جیسے ہی بچی کو دیا پھر وہی ایڈ آنا شروع ہو گئے. پھر جب میرا وہ کہتی شوہر آیا تو میں نے اس کو دیا، اس نے بھی امتحان کیا، اس نے بھی کچھ نہیں آیا. جیسے ہی بچی کو دیا وہی ایڈ آ گئے. ٹیبلٹ کو کیسے پتا چل رہا ہے کہ سامنے بیٹھا ہوا بچہ ہے یا باپ ہے؟ کیسے پتا چل رہا ہے؟ فیس ریکگنیشن. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا موبائل ہمارے چہرے سے کھل جاتا ہے. آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے، وہ آپ کا ڈیٹا لے رہا ہے. وہ پورا 3D لے لیا اس نے. تھم نیل ڈال دو، سارے فنگر پرنٹ تو سب کے الگ ہے، سب لے لیا ڈیٹا. اب جب بچی بیٹھتی ہے تو وہ بچی کا چہرہ لیتا ہے، اس کو اسی حساب سے تباہ کرتا ہے. آپ نے بچوں کو ٹیبلٹ پکڑا دیا، بیٹا جاؤ کھیلو، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ہم پتہ نہیں کون سی دنیا میں بیٹھے ہوئے. ذرا محترم، یہ مکتب اس لیے سب سے امیر ترین مکتب ہے. یہ کسی کے پاس نہیں ہے، میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں. دنیا کا کوئی مکتب آپ کو اتنی ڈیٹیل زوم نالج نہیں دیتا جتنا یہ دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں معاملہ کوئی اور ہے. یہاں کوئی غیبت کے پردے میں بیٹھا ہوا حکومت کر رہا ہے. حکومت کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ امام غیبت میں ہے تو نہیں. امام اپنا کام جو امام کا ہے اپنے ظہور کے لیے تیار کر رہے ہیں. اب یہ جو کام ہو رہا ہے اس ٹائم، بھائی کم از کم ہمیں گیم تو بنانا چاہیے تھا نا اپنی قوم کے لیے. یہ بچے کم سے کم خراب گیم تو نہیں کھیلے. آپ اخلاقیات ڈالیں اس کے اندر. اخلاقیات کے بغیر ہیں یہ سارے گیم ویم جو بچے کھیل رہے ہیں. جوان اثر لگے ہوئے، قوم لگی ہوئی، پیسے بھی لگا رہی ہے، پیسے خرید بھی رہی ہے، اکاؤنٹ بھی بیچتی ہے. اکاؤنٹ اچھا ہو جائے تو بک بھی جاتا ہے نا، ٹھیک ٹھاک سب کر رہی ہے بیٹھی ہوئی. کیا ہے؟ کس اس جوان کو کہاں لگا دیا؟ میرا بیٹا بھی ماشاءاللہ جوڑا، اس نے مجھ سے کئی دفعہ پوچھتا میں گیم ڈاؤن لوڈ کروں. میں نے کہا بیٹا دو راستے، یا تو گیم کھیلنے والے بنو یا پھر گیم بنانے والے بنو. تیسرا آپشن اگر کھیلتے رہے تو وہ کھلاتے رہیں گے. بہتر ہے کہ تم گیم بناؤ. گیم بناؤ. میں یہ جو میدان ہے جس میں ہم لوگ ہیں، یہ سب یہ دشمن کا ہے. دشمن بیٹھا ہوا یہ کام کر رہا ہے. دشمن ہر جگہ نفوذ کرتا ہے. دشمن میڈیا میں آتا ہے. اب یہ جو آپ کے یہاں ڈرامے بنتے ہیں سارے، پہلے ڈرامے کیسے ہوتے تھے پی ٹی وی کے؟ پورا گھر بیٹھ کے دیکھتا تھا، حیا، باپ، پردہ، سب کچھ. ابھی جو ڈرامے آتے ہیں آپ کو شرم آئے گی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں گے، انٹل انلیس غیرت انسان کی ختم ہو جائے. محرم نامحرم تعلقات کہاں سے آئے ہیں؟ یہ سٹوریاں کون دے رہا ہے انہیں؟ کون سی کمپنیاں ان کو سپانسر کرتی ہیں؟ سب پلانڈ ہے. ہاں، ملٹائی نیشنل ایجنڈا لے کے آتی ہے. ایسا شوٹ کیا جائے، ایسا کمرشل بنایا جائے جس سے آہستہ آہستہ قوم کی غیرت ختم ہو. غیرت ختم کرے اس کی. جب یہ غیرت ختم ہو جائے گی پھر ڈرامہ بنا دینا اور غیرت ختم ہو جائے گی. قوم مذہب میں الجھی ہوئی ہے. ایک مولوی، دوسرا مولوی، ایک فرقہ، دوسرا فرقہ. رسول خدا کے لیے لوگ روڈوں پہ نکلے ہوئے، تباہی اور بربادی، کہ فرانس نے یہ کر دیا، فرانس نے وہ کر دیا. اچھی بات ہے، رسول کی خاطر جان قربان ہونا بھی چاہیے آپ کو. لیکن یہ جو رسول کی تعلیمات قربان ہو رہی ہیں ملک کے اندر، اس کے لیے کتنے روڈوں میں نکلے لوگ. مگر رسول کو خدا نے قرآن میں نہیں کہا اپنی عورتوں کو ڈھانپو، برائیاں روکو. شراب کھلے عام بکتی ہے، چرس کھلے عام بکتی ہے، کوک، آئس، اور سنیں گے میرے سے. اس کے لیے کوئی مولوی باہر روڈوں میں احتجاج نہیں کرتا کہ ہمارے ملک میں ہمارے محلے کے جوان کیوں نشے کر رہے ہیں.
یہ اسلام نے اجازت دی ہے اس کی؟ اس کے لیے کیوں نہیں احتجاج ہوتا؟ سب کو کیپسول دیے گئے فکس. ہمیں تو پتا ہے جانے محترم، ہمیں تو پتا ہے ایک دن مرنا ہے. ہمیں تو گھر سے نکلتے ہوئے وصیت کر کے آؤ، اور اس دفعہ تو اچھی خاصی وصیت کر کے آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ پتا ہے ڈاکٹر شہید نقوی خدا ان کے درجات بلند کرے، ہر آدمی سیکھتا ہے. میں نے تو ان سے ایک ہی جملہ سیکھا ہے. وہ کہتے تھے جس راستے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ شہادت پہ جاتا ہے. بس ایسا مجاہد ابھی تک پاکستان کو دوبارہ نہیں ملا. جس راستے کا انتخاب کیا شہادت پہ، وہ جائے گا شہادت پہ. جس کے سردار سید الشہداء ہوں انہیں شہادت سے خوف ہوتا ہے. قاسم سلیمانی کو بولا کہ آپ نہ جائیں، حالات ٹھیک نہیں ہے عراق میں. کہا میں ساری زندگی گلی گلی کوچے کوچے شہادت ڈھونڈتا رہا، تم مجھے شہادت سے ڈرا رہے ہو. آخری پرچہ بھی جو ملا جس کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے کیا تھا؟ خدا مجھے وہ جلوہ دکھا جو تو نے موسیٰ کو طور پہ دکھایا تھا. یہ ہے مکتب. آپ اور ہمیں پتہ نہیں کن باتوں میں قوم کو الجھایا ہوا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں. اپنا سٹینڈرڈ دیکھیں. آپ بات کرے آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کے، بات کرنی آنی چاہیے. عزیزان محترم، باہر کی ایجنسیوں کی پینیٹریشن فرقوں کے اندر واضح نظر آ رہی ہے. ہم نابینا بنے ہوئے. ملک کی امنیت کو جو چیز خطرے میں کرے اس کا مطلب ہے دشمن کر رہا ہے. یہ ملک کی سالمیت مہم ہے. جب تک امنیت نہیں ہوگی کچھ نہیں ہو سکتا. ففتھ پلر پینیٹریشن. یاد رکھیے آپ کی ہر انڈسٹری کے اندر دشمن گھسا ہوا ہے. تباہ کیا نا فیصل آباد کو، پورا سیکٹر اٹھا کے پھینک دیا. کیسے چلا گیا؟ آپ کے پاس گیس نہیں، آپ کو گیس کی کمی تھی. آپ کے پاس بجلی نہیں، آپ کو بجلی کمی تھی. کس کے کہنے پر کیا حکومت نے؟ ففتھ پلر پینیٹریشن. قوم کا اقتصاد تباہ کرو، قوم کی اکانومی تباہ کرو. مانچسٹر تھا یہ فیصل آباد. کہاں گیا؟ سارا اٹھ کے بنگلہ دیش. قوم سو رہی ہے. ان حکمرانوں پہ اگر آپ رہیں گے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. پھر آپ بولتے ہیں امام زمانہ آ جائیں. کدھر آئیں امام زمانہ؟ کدھر آئیں مجھے بتائیں. آپ ہمارے پاس آئے امام؟ کبھی نہ بھیجے خدا. 11 کو بھیجا تھا، کیا کیا؟ جب تک قوم تیار نہیں ہوگی، امت تیار نہیں ہوگی، 12واں نہیں آئے گا. یاد رکھیے گا. یا تو پھر ایسے ہو جائیں جیسے وہ ہیں کہ جو اپنی شرٹوں پہ یہی لگتے تھے یا شہادت یا زیارت. تیسرا آپشن نہیں ہے کوئی زندگی میں. تبھی آج ہواؤں میں اڑتے ہوئی چیزوں کو نیچے اتار لیتے ہیں. کیوں خوف کھاتا ہے؟ کہ امام کے لیے تیار ہے. امام کہاں آئیں گے؟ امام نے کہاں آنا ہے؟ خروج کہاں کریں گے؟ امام ظہور کہاں کریں گے؟ خانہ کعبہ. خانہ کعبہ سیکیور ہے. ابھی میں بہت زیادہ بولوں تو پھر ٹینشن ہو جائے گی. صلوات بھیج دیں محمد والا. عزیزان محترم، دشمن کو سمجھے. اپنے کم از کم جو اپنے چیزیں کنٹرول میں اسے تو صحیح کرے. اپنا میڈیا صحیح کرے. یہ بے غیرت بنا رہا ہے. یہ ماں بہنوں کے پردے اتار رہا ہے. بازار میں آپ جائیں، اللہ، میں کسی ایک اچھے خاصے موٹیویشنل اسپیکر کو سن رہا تھا. عالم بھی نہیں تھا، اہل سنت برادران کا موٹیویشنل اسپیکر تھا. کہہ رہا ہے کہ یہ بازار میں جائیں کپڑے خریدیں. خواتین کون سے کپڑے ہیں؟ سلیو ہی نہیں ہے، سلیو لیس کپڑے ہیں. کیا کریں؟ مجبوری ہے. کون کر رہا ہے یہ؟ کیوں ایسا کپڑا بنایا جا رہا ہے کہ جو باریک ہوتا ہے؟ کیوں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ایسی چیزوں کو بازار میں رکھو کہ مجبوراً یہی پہنے. کیوں؟ ہم لوگ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ مرد تو ویسے ہی خوش ہوتا ہے، عورت باہر ہونی چاہیے. نفس
کہ جب تک تربیت نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، پرسنل ڈیولپمنٹ کی ضرورت، ایک انٹرنل ایک ایکسٹرنل، دونوں. اس کو سمجھے. اس میڈیا کو روکے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، کسی طریقے سے بھی روکیں. بہرحال یہ آپ کی ذمہ داری ہے. صلوات بھیجتے محمد والے. اس کو روکیں، اس کو روکیں. آپ کا کوئی رشتہ دار ڈرامہ لکھتا ہوگا، بناتا ہوگا، ڈائریکٹر ہوگا، اس کو بولے کیا بنا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ترکی کے ڈراموں کی کاپی کر رہے ہو. ایک پرتگال پتہ نہیں کیا دیکھ لیا جو کہ پتہ نہیں تھا بھی کہ نہیں بھی تھا. اصلی ترکی دیکھنا ہے تو استنبول اتر کے دیکھو، پتہ چل جائے گا کتنا اسلامی ہے. میڈیا کو سمجھے، پڑھائی کریں میڈیا کے لیے. پروپیگنڈے کو سمجھے. پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ پروپیگنڈے کی لائف کتنی ہوتی ہے؟ پروپیگنڈا چلایا کیسے جاتا ہے؟ لوگ اس پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ہم لوگ صرف فارورڈ کرتے ہیں بس. خود ہم نے اپنے مذہب کو نقصان پہنچایا. فلاں ذاکر نے یہ کہہ دیا. ابے بھائی کہہ دیا تو کہہ دیا، اس کو کوئی سمجھا دے گا جا کے. آپ کیوں فارورڈ کر رہے ہو؟ آپ لوگوں کو بتا رہے ہو کہ جی یہ ہو گیا. ایک گاؤں میں کوئی واقعہ ہوا، آپ نے پوری دنیا کو بتا دیا. برائی پھیلانے سے ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا. برائی روکنے سے ختم ہوتی ہے. اسلام کے احکامات، علماء اکرام بیٹھے ہوئے، کیوں فقہ احکامات گناہ کے معاملے میں سخت ہیں؟ کیوں؟ خاتون آئی مولا کی خدمت میں، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب صلی علی محمد وآلہ، خدمت میں آئی اور کہا مولا مجھ سے گناہ ہو گیا، گناہ ہو گیا. وہاں کہا نہیں جاؤ چھوڑو، جاؤ توبہ کر لو، توبہ. پھر آئی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، فلانا گناہ ہو گیا. امام نے کہا جاؤ توبہ کر لو. 3 دفعہ امام نے اسے واپس بھیجا، توبہ کر لو. پھر جب زیادہ آئی تو حجت تمام ہو چکی تھی. پھر امام کو حکم. کیوں امام بھیج رہے ہیں واپس؟ کیوں بعض گناہوں کے لیے گواہوں کی ضرورت ہے؟ اسلام برائی کو بچانا چاہتا ہے. معاشرہ، ٹی وی، ڈرامے، گناہوں کو، برائیوں کو کچھ بولو ان کو، کہتے ہیں جی معاشرے میں ہو ہی رہا ہے. معاشرے میں ہو جا رہا ہے تو دکھانے سے تھوڑی برائی ختم ہوگی. کام کرو. عزیزان محترم، میں زیادہ بولوں گا میرے پہ پابندی لگ جائے گی، اس لیے میں احتیاط کر رہا ہوں. ہاں یہ نہ ہو ممنوع التصویر ہو جاؤں میں، بولا اس کی تصویر ہی نہیں چلاؤ بھائی کہیں. عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں. سسٹم اتنا سسٹمیٹک ہے. بس میں آپ کو اشارہ دے دیتا ہوں، یہ جو جتنے بھی ڈرامے فلمیں دنیا میں لکھے جاتے ہیں میکسیمم، یہ بڑا پلان کام ہوتا ہے، بہت پلان. ابھی آپ دیکھیں، ابھی تو وہ سعودی عرب بھی پہنچ گئے. سعودی عرب بھی بڑا سینما انما کھل گیا ہے. یہ جتنا لوگوں کو بڑا ناز، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے مذہب معتدل رکھو، بیلنس رکھو. یہ ایسی مذہب کی شکل دکھائی، اب دیکھیں وہاں پہ بلا لیا ان کو سب کو. یہ سسٹم ہوتا ہے. معاشرے کا کلچر تباہ کرنا ہو تو فرہنگ سازی کی جاتی ہے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ڈائریکٹر، رائٹر خریدے جاتے ہیں، یا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اکثر تو نادان ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ان کو کسی نے چائے پہ بلا لیا، کسی نے کافی پہ بلا لیا. آئیں آپ کو فلانے ملک کا ایک سیریمنی ہو رہی ہے، آپ کو انویٹیشن ہے. وہاں اس کو انویٹیشن پہ بلاتے ہیں. اس کے بعد اس کو بولتے ہیں ایسی فلمیں بننی چاہیے، یہ موضوع بہت مہم ہے، ہم آپ کو فنڈ کریں گے. یہ کہتا ہے لو، اس سے اچھی کیا بات ہوگی؟ فنڈ بھی آ رہا ہے، پیسہ بھی آ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے. یہ فلم بناتا ہے. معاشرے کے اندر برائی آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہو جاتی. جوان کہتا ہے میں کپڑے بھی ویسے ہی پہنوں. خواتین کہتی ہیں میرے پاس وہی برانڈ ہونے چاہیے. برانڈ کیسے بناتے ہیں لوگ؟ آج آپ برانڈڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، چاہے کاپی کیوں نہ ہو. چائنا کا مہربانی ہے، فرسٹ کاپیاں بھی دے دیتی ہے آخر میں. البتہ یہ کاپیاں بھی کمپنی خود بناتی ہے، میں آپ کو بتا دوں. یہ بھی میں
جو بڑی کمپنیاں ہیں نا اس کی پروڈکٹ کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے ہر کوئی خرید نہیں سکتا. وہ خود کاپی بنا کر لوور مارکیٹ کو کیپچر کرتی ہے. سب پلانڈ ہے. ہم بڑے خوش ہو رہے ہوتے چائنا سے آ گیا. اصل بھی چائنا بنا رہا ہے, کاپی بھی چائنا بنا رہا ہے. اب یہ جو سسٹم ہے نا پورا تباہ کرنے کا, یہ میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے. کمرشل ایسے بناؤ, فلمیں ایسے بناؤ, دشمن کو سمجھیں. جانے محترم ابھی ہو سکتا ہے کوئی بولے یار مولانا مجلس ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ آپ جب تک وقت کے یزید کے نظام کو سمجھیں گے ہی نہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ حسین کے بیٹے کے مقابلے میں کون کھڑا ہوا ہے. میڈیا ہے. 95% میڈیا دنیا کا چند کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہے. چند 6 کمپنیاں ہیں بس. 95% میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے. جتنے رائٹ اپ لکھے جاتے ہیں یہ سب ایک ہی کتاب سے لیا جاتا ہے. بس ایک کتاب. اس کتاب میں 20 پلاٹ ہوتا ہے نا, یہ والا پلاٹ نہیں یہ آپ خریدتے ہیں, پلاٹ جس پہ سٹوری لکھی جاتی ہے. ایک پلاٹ ہوتا ہے جس پہ ایک سٹوری لکھی جاتی ہے. اس پلاٹ میں کچھ کردار ہوتے ہیں, باقی آپ کی مرضی کچھ بھی کر لیں. 36 ڈرامیٹیکل سچویشن ہے جس پر دنیا کی ساری فلمیں لکھی جاتی ہیں, سارے ڈرامے لکھے جاتے ہیں. اس 36 میں سے 20 گناہ کبیرہ ہیں. 20 گناہ کبیرہ ہے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جوانوں کو پتا ہوگا, بڑوں کو تو نہیں پتا. نیٹ فلکس اٹھائیں, جتنے نئے سیزن ہیں صرف کردار بدلتے ہیں, جگہ بدلتی ہے, سٹوری ایک ہی ہے. ایک ہی سٹوری ہے. اب آپ بولیں گے مولانا آپ کو اتنا کیسے پتا ہے؟ پتا ہے بھائی, سو تھوڑی رہے. امام کے سپاہی بننے کی خواہش رکھتے. دشمن کہاں کہاں سے کیا کر رہا ہے سب پتا ہے. حالات برابر والے ملک میں کیا ہو رہا ہے پتا ہے؟ نہیں پتا. ہمیں کیا پتا, انہیں تو بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. دنیا پریشان ہے. دشمن اپنے مورے کھیل رہا ہے, ہم اپنے مورے کھیل رہے ہیں. یہ تو وقت بتائے گا جیتائے گا کون. اسے کیا پتا وہ ہمارے دام میں پھنسے گا یا ہم اس کے دام میں پھنسیں گے. عزیزان محترم وقت بہت تیز آ رہا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. خواب غفلت سے باہر آ جائیں. امام اپنے آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے تیاری ہو رہی ہے, بہت تیزی سے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے. مولا کو ماننے والی قوم کا بصیرت لیول ہائی ہونا چاہیے, ہائی. فوراً واقعات کو دیکھ کے فیصلہ مت کیا کریں, تھوڑا پاز لیا کریں, تھوڑا ایک قدم پیچھے ہٹیں, پھر دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے. جذبات, دشمن کا کام ہے آپ کے جذبات کو فلیر لگائے. فلیر, وہ یہ مولا کے نام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں, ان کو اور لگاؤ اور لگاؤ اور لگاؤ. یہ اس ٹائم یہی ہو رہا ہے. فرقہ واریت کی آگ بھڑکانے کی کوشش. آپ نے تحمل کرنا ہے. ہماری مجلسیں ہیں ہی, ہم تو مجلسیں کہتے ہیں. اہل سنت برادران آئیں, بیٹھے ہوئے ہمارے دوست فیصل آباد سے آئے ہوئے ہیں, وہاں بھی آتے رہے, لوگ آتے رہے, اہل سنت سنتے, مجلس لائیو جا رہی ہے. ہم تو دعوت دیتے ہیں, ہماری مجلس کسی فرقے کی نہیں ہے. جب ہم پر امن ہیں تو پھر کون ہے جو ہمارے کاموں کو خراب کر رہا ہے؟ آپ اپنی صفوں کو بھی دیکھیں, خوش مت ہوئیے گا. دشمن ہر جگہ ہے. نادان دوست دشمن سے بھی زیادہ برا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں. کس کو پتہ ہی نہیں ہے دشمن 10 لیئر کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ کے دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست کا دوست ہوگا جو آپ سے کام کروائے گا. وہ ہینری فر کے کتاب پڑھی ہے نا آپ نے, جو جاسوس تھا, جو بہت عرصے سعودیہ کام کرتا رہا. کیسے کام کیا اس نے؟ وہ دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو بن رہا ہے یہ کل کو بہت بڑا آدمی بنے گا. لوگوں کو ان کے ساتھ لگاتا ہے اور اس مقام پر آدمی پہنچ جاتا ہے کہ آدمی اس پر اندھا اعتماد کرتا ہے, پھر وہ کام کرواتا ہے.
دشمن کو سمجھے، تاریخ کو پڑھیں. کربلا صرف اس لیے نہیں کہ آپ آئیں اور ثواب کما کے چلے جائیں. کربلا اس نظام کو سمجھنا کہ جو ولی الزمان کے مقابلے میں آیا ہے. آخر کوئی تو وجہ تھی کہ امام کو اپنا خون دینا پڑ گیا. قومیں کیا کر رہی تھی؟ لوگ سو رہے. آپ سوچیں قوم سو رہی ہے کہ ایسا شخص آ کر ممبر پہ بیٹھ گیا. قوم کیا کر رہی؟ سو رہی. سمجھنے کی کوشش. یہاں میں نے والد کو آپ کو بتایا کہ یہاں تلواروں کو سونوں کے بدلوں میں خریدا گیا ہے. جب حضرت مسلم کوفہ آئے تلواریں لے کر سونا آ گیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امام تنہا رہ گیا. کسی کو جان کا خوف، کسی کو مال کا خوف، کسی کو ڈیزگنیشن چاہیے، کسی کو پوسٹ چاہیے. آپ ہی کو بڑی پوسٹ پہ لگائیں گے، بڑی پوسٹ پہ، کسی بھی پوسٹ پہ لگا، بینک کی پوسٹ پہ لگ جائے گا، کسی بھی سسٹم میں، کسی یونیورسٹی میں لگا، پھر آپ سے کام کروائیں گے. آپ بولیں گے یار اتنا تو حق بنتا ہے اس بندے کا. ایسا ہوتا ہے، ہو رہا ہے. ممبر تو تاریخ گواہ ہے، سب سے پہلے جاتا ہی یہی ہے. یہ صحیح رہا ہوتا تو حسین ابن علی کربلا میں شہید ہوتے. انہی ممبروں نے تو فتوے دیے تھے. سمجھنے کے اور تمام شیعہ علماء کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. عزیزان محترم، بہرحال میں کیونکہ بہرحال ذمہ داری ہے، بہرحال روز قیامت تو دور کی بات، یہاں امام پوچھیں گے کہ کیا کر رہے ہو. بہت شوق تھا تمہیں مجلسیں پڑھنے کا. ابھی آدمی کو یہی ہوتا ہے نا، مجلسیں پڑھے آدمی اور بس لوگ آئیں مجلس میں اور ماشاءاللہ بڑا آپ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے، مجھ سے تو نہیں کرتے ظاہر ہے. اتنا لوگ آتے ہیں سننے. آدمی یہی چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے. تو ہماری تو چاہت یہ تھوڑی ہے. ہماری چاہت تو امام ہے. امام یہ تو ممبر ہم تیار کر رہے ہیں اس اصلی وارث کے لیے کہ یہ ذہن اس قابل ہو جائیں کہ وہ ہمارے درمیان میں آئے، تاکہ کل کو آپ کو یہ نہ کہے کہ امام جو بات کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی. تو ہم چھوٹے چھوٹے سے طالب علموں کو جو کہ ویسے نکمے علماء کرام تو آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. ہمیں تو جو بات چھوٹی چھوٹی ٹوٹی ٹوٹی باتیں آتی ہیں آپ کی خدمت میں بیان کر کے چلے جاتے. نہ کوئی خطیب ہے، نہ عالم ہے، ایک ادنا سے طالب علم ہے. عزیزان محترم، وقت باقی ہے. شیطان نے بھی وقت معلوم تک کی مہلت مانگی ہوئی ہے. وقت معلوم علماء کرام کہتے ہیں تفاسیر کی روشنی میں یہ ظہور کا وقت ہے. ابھی وقت ہے. اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں. اور امام تک پہنچنے کے لیے میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا، امام تک کوئی بھی شخص جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم جائے. کوئی موچی جا سکتا ہے، کوئی جوتوں کو سینے والا جا سکتا ہے، کوئی ڈاکٹر جا سکتا ہے، کوئی انجینئر جا سکتا ہے. کوئی بھی کردار وہ ہو جو امام کو چاہیے، کردار بنائے. امام خود آتے ہیں. ایک طالب علم کا واقعہ، طالب علم تو نہیں تھا، بہرحال بعد میں بنا. ایک عالم دین تھے، ایک گاؤں میں رہتے تھے، تہران کے پاس ان کا انتقال ہو گیا. استاد فاطمی نیا نے اس واقعے کو بیان کیا. انتقال ہو گیا، بیٹے کو تھوڑا بہت کچھ آتا تھا تو وہ ان کی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں کو احکام بتانے لگ گیا، جبکہ اس کو آتے نہیں تھے. وہ اکثر وہ غلط بتاتا تھا. ایک دن اس نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی تو اسے ایک بال سفید نظر آیا تو اسے شرمندگی ہوئی کہ اتنے دن میں لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہوں. اس نے توبہ کی، خدا کی بار خدا مجھے معاف کر دے، میرے سے غلطی ہو گئی. پھر اس نے جا کر لوگوں کے درمیان میں آیا اور لوگوں سے معذرت کی کہ میں اتنے عرصے آپ کو اکثر چیزیں غلط بتائی ہیں، مجھے آتی نہیں تھی. لوگ
الٹا اس کا تشکر کرتے. لوگوں نے اس کو مارا, وہ بیچارے کے کپڑے شپڑے پھاڑ دیے, بیچارے کو گاؤں سے باہر نکال دیے. اب وہ گاؤں سے باہر نکلا, شہر چلا گیا. شہر گیا تو دیکھا اس کی راستے میں کسی ایک روحانی شخصیت سے ملاقات ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہو؟ کہا ایسا ایسا. تو کہا تم پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ پڑھ لو, علم حاصل کر لو, یہی مسئلہ ہے نا, تو علم حاصل کر لو. کہا کہ کہاں جاؤں؟ کہا فلانے استاد کے پاس جاؤ. فلانے استاد کے پاس گیا کہ ان کا میرے پاس تو وقت نہیں ہے, مسلسل درس ہیں, ٹائم ہی نہیں ہے, دروس ہیں میرے. واپس چلا گیا, واپس جا رہا تھا, پھر وہ شخص مل گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. کہا ان سے کہو کہ آخری درس اور نماز کے درمیان میں ایک کچھ منٹ آپ کے پاس ہوتے ہیں, بس انہی کچھ منٹوں میں مجھے پڑھا دیا کریں. یہ گیا تو کہنے لگا ہاں یہ تھوڑے سے تو ٹائم ہے میرے پاس. انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا. ایک دن گیا پڑھنے تو کتاب نہیں ملی, تو ان کا آج درس نہیں ہوگا. پھر یہ واپس آ رہا تھا تو وہ روحانی شخصیت مل گئی. تو کہا کہ کیا ہوا؟ کہا آج کتاب نہیں ملی. کہا اپنے استاد سے کہو کہ ان کے کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, تو کتاب اٹھا کے انہوں نے فلانے بک ریک میں رکھ دی ہے, وہاں کتاب. اب یہ گیا استاد کے پاس, کہا کہ وہ کتاب وہاں پڑی ہوئی ہے. بہرحال وہ بھی استاد تھا. اس نے کہا یہ کون ہے جو میرے اوقاتوں سے اور میری کتابوں سے واقف ہے؟ کون؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا. استاد پہچان گئے, کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے امام کے. لیکن کیونکہ جب تک امام نہ چاہیں تو کوئی نہیں, وہ جوان نہیں پہچان پایا کہ امام ہے, لیکن امام آتے تھے اس کے پاس. اب جب یہ جانے لگا نا تو استاد نے کہا اچھا وہ جو تمہیں ملتے ہیں ان کو میرا سلام کہنا, اور ان سے کہنا کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کروا دیں. تو یہ جایا, راستے میں وہ مل گئے اور کہا کہ استاد اے سلام کہہ رہے تھے, اور کہہ رہے تھے کہ کبھی ہمیں بھی زیارت کا موقع دے دیں. تو استاد امام نے اس جوان سے کہا کہ ان سے کہو کہ وقت آنے پر ضرور, مگر ہم ان سے راضی ہیں, یہ ان سے کہہ دینا. امام راضی ہو. اللہ اللہم صلی علی محمد. امام راضی ہو کسی سے, اور کیا چاہیے؟ جس سے امام راضی اس سے خدا راضی. جانے قربان انسان اپنے امام کو راضی کرنے کے لیے جانے. اپنی زندگی میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں فارمولہ رکھیں. کوئی بھی کام کریں کنفیوز ہوتے ہیں, کوئی بھی کام کریں مشکل ہوتی ہے, بس یہ ذہن میں رکھیں کہ امام راضی ہیں میرے اس کام سے. اگر راضی ہیں بسم اللہ کریں, اگر راضی نہیں چھوڑ دیں. اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, دیکھیں کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں کیا میرا امام راضی ہو بس, کیا میں نے امام کو خوش کیا؟ آج آیت اللہ عظمہ بہجت کا مشہور واقعہ, کئی لوگوں نے اس کو بیان کیا, میں بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں. مجبور ہوں جوانوں میں کیا کروں, جوانوں کے لیے میرے پاس یہ جوانوں کے واقعات ہیں. جوان تھا تہران یونیورسٹی کا, نشے کرتا تھا, سارے غلط کام کرتا تھا. ایک دن بس مسجد کی, مدرسے یونیورسٹی کی مسجد جمکران جا رہی تھی. ہر منگل کو وہاں پر لوگ جاتے, خدا ہم سب کو بھی لے کے جائے. اب وہ بھی بس میں بیٹھ گیا, بس جا رہی ہے, وہ بھی بیٹھ گیا. وہاں گیا, مسجد میں گیا, وہاں سے وہ پورا گروہ اٹھا اور آیت اللہ بہجت کی خدمت میں چلا گیا. اب آیت اللہ عظمہ بہجت کی خدمت میں سب کھڑے ہوئے ہیں, یہ بھی کھڑا ہوا ہے. اب آیت اللہ بہجت نے اس کو دیکھا ہی نہیں. اب اس کے اندر سے آواز آئی کہ تمہیں کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھیں یہ کمال ہوتا ہے ولی خدا کا, دیکھے یا نہ دیکھے بندے کو بدل دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ ولی کی نگاہ پڑ جائے آپ کے اوپر بس کام ہو گیا. ایک نگاہ ولی کی, جو اللہ کا ولی ہے, وہ انسان کو بدل دیتا ہے. نہیں دیکھا آقا بہجت نے, اس کے اندر سے آواز آئی تمہیں کیوں دیکھیں, تمہارے کام ہیں, تمہارے اعمال ہیں جو تمہیں دیکھیں.
دل ٹوٹ گیا، واپس گیا، سب چھوڑ دیا، سب چھوڑ. اگلے ہفتے پھر بس جا رہی تھی، پھر بیٹھ گیا، پھر مسجد گیا، پھر گرو اٹھا آغا بہجت کی. اب نہیں دیکھ رہا آغا کو، اب سر جھکائے کھڑا ہے، شرمندہ ہے. برابر والے نے اشارہ کیا، آغا کچھ کہہ رہے ہیں. آغا بہجت نے کیا فرمایا؟ کہتے ہیں تم نے پورے ہفتے امام زمانہ کے دل کو خوش کیا ہے. اللہ عزیزان، اللہم صلی علی محمد وآلہ. قرآن کی آیات ہیں عزیزان محترم. سورہ توبہ پروردگار اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اے رسول ان سے کہہ دو عمل کیے جائیں. اللہ رسول مومنین کی ایک جماعت دیکھ رہے ہیں. امام دیکھ رہا ہے، امام ابھی بھی دیکھ رہا ہے. ہم امام کو نہیں سمجھے ابھی تک. امام کائنات کے نظام میں ایسا چرخہ ہے کہ جس کے بغیر کائنات چل نہیں سکتی. امام کو سمجھے نہیں، نہ ہم سمجھے نہ کوئی اور سمجھا امام کو. یہ امام سے جنگ ہو رہی ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ آپ کے لیے سب کر رہے ہیں؟ یہ آپ کے لیے پورے خطے کو جو انہوں نے کنٹرول میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو اتنے سال آ گئے، جو جنگ لڑی انہوں نے 20 سال، یہ کیوں کر رہے تھے؟ یہ پہلے سے ان کو پتا ہے اسی خطے میں آئے گا وہ. دنیا میں شیعوں پر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یونیورسٹیاں ہیں. کہاں پر؟ غازب حکومت کے اندر سب سے زیادہ یونیورسٹیاں شیعوں کی وہیں ہیں. کیوں؟ وہاں شیعوں پر ریسرچ ہوتی ہے. ہم سے زیادہ ہماری کتابیں پڑھے ہوئے ہیں وہ، ہم سے زیادہ ہماری حدیثیں پڑھی ہیں. اور میں کہوں گا بعض اوقات یقین بھی ہم سے زیادہ ہوگا. کیوں؟ ہم تو شاید کبھی زندگی میں بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہے آنے والا ہے، آنے والا ہے. اس ایک آنے والوں کے لیے ان جوانوں کو تیار نہیں ہونے دو. آپ دشمن کو ہلکا نہ لیں. یہ دشمن جو آج گھروں میں گھسا ہوا ہے یہ سب پلانڈ ہے، پلان پورا نیٹ ورک. کوارنٹائن، لوگوں کو گھروں میں بھیج دو، پھر سوشل میڈیا سے ان کے اوپر کنٹرول کرو، پھر آن لائن پڑھائی، آن لائن نوکری، آن لائن جاب، سب انٹرٹینمنٹ بھی آن لائن. نیٹ فلکس کتنا یوزر بڑھ گیا نیٹ فلکس کا کوارنٹائن کے اندر. یوٹیوب کہاں پہنچ گیا، انسٹاگرام کدھر چلا گیا. الگورتھم ڈیزائنڈ ہیں، ڈیزائن امام کو ڈھونڈ رہے ہیں. کیوں آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں؟ کہاں جا رہا ہے یہ ڈیٹا سارا؟ قوموں کی خواہشات، ان کی پسند کو جمع کرتا ہے سسٹم. آٹومیٹک ہے، ہاں ڈیزائنڈ ہے. آپ ایک جملہ بولیں دنیا کی ہر زبان میں 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، 1 سیکنڈ میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے. گوگل پہ آپ کریں اوکے گوگل، ہر زبان میں. اتنا سمارٹ، اتنا اسٹرانگ. ہم خوابوں میں رہ رہے ہیں. امام کو بلا رہے ہیں، کدھر امام ہے؟ کہاں سیکیورٹی دیں گے امام کو؟ 1187 سال ہو گئے امام کو. وہ دشمن جب سے پیچھے لگا ہوا ہے، اس لیے تو خدا نے اٹھا لیا. جب تک آپ مضبوط نہیں ہوں گے. بہرحال کل آخری مجلس سے میں اس کا آخری حصہ کل آپ کو ڈیلیور کروں گا، پھر پتہ نہیں زندگی رہی نہ رہی. عزیزان محترم اپنی قدر کریں. امام کو آپ کی ضرورت ہے، میری ضرورت ہے. امام محتاج نہیں ہے، لیکن امام امت کے بغیر نہیں آئے گا. نہیں، اگر اکیلے آنا ہوتا تو امام کب کیا آ جاتے، کب کیا آ جاتے. کربلا کو سمجھیں خدا کے لیے. کربلا کو اپنے ذاتی، اپنے نجی مسائل میں
امام کی مجلسوں کو ضائع نہ کریں، نہ کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر عزاداری کے سودے نہ کریں، نہ کریں۔ بہت بڑا پیغام دیا۔ یہ بڑا کاز ہے، بڑا کاز۔ یہ کوئی گروہ، کوئی مسلک، کوئی تنظیم نہ، صرف حسین بس۔ سمجھنے کی کوشش کریں، با بصیرت ہوں۔ اس جوان کی طرح کہ جو کربلا میں با بصیرت ہے۔ جب امام نے کلمہ پڑھا نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، راستے میں ہیں، امام چل رہے، وہ جوان کہتا ہے بابا یہ کلمہ آپ نے کیوں پڑھا ہے؟ کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ پیچھے پیچھے منادی ہمارے کاروان کے ندا کر رہا ہے، موت پیچھے پیچھے ہے۔ جوان کیسا جوان ہے، اللہ اکبر۔ کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا نہیں بیٹا حق پہ ہے۔ تو بابا کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت میں جا پڑے؟ کیا جملہ ہے، کیا معرفت! حضرت علی اکبر شبیہ پیمبر اکبر، او زبا میں تھا، یہ ہے اکبر۔ جب بھی امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا دل چاہتا ہے اپنے نانا کے چہرے کو دیکھیں، ہم علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ جب دل چاہتا اپنے نانا کی آواز سنیں، علی اکبر کی آواز۔ یقیناً امام کو اپنے نانا سے اتنی محبت تھی کہ اللہ نے شبیہ پیمبر اکبر دیا تاکہ امام حسین کا دل اداس۔ جب بھی اس راستے میں کوئی بات خیموں میں پہنچانی ہوتی تھی نا تو حضرت علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ کیوں؟ حضرت علی اکبر کی بات ہر کوئی سنتا تھا۔ آخری وقت جب آیا، روز عاشور، صبح عاشور، علی اکبر نے اذان دی، آخری اذان، آخری اذان، آج تک وہ اذان گونج رہی ہے۔ لیتے ہیں نا آپ روز عاشور علی اکبر کی اذان، ایسی اذان دی جو آج تک، اللہ کتنا مرتبہ علی اکبر کا بلند ہے۔ یہ عرفا کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی اکبر کے مقام کو بیان نہیں کر سکتے، کہ جس کی آنکھیں بند نہیں ہوئی ابھی اور اپنے بابا سے کہا بابا میں دیکھ رہا ہوں جد رسول خدا جام کوثر لے کر آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا سے کہو جلدی کریں۔ اللہ علامہ ذیشان حیدر جوادی اعلی اللہ مقامہ پڑھا کرتے تھے کہ جب حضرت علی اکبر خیموں سے وداع ہوئے تو کہتے ہیں خیمے کا پردہ ہٹا، پھر گر جاتا تھا، پھر ہٹتا تھا، پھر گر جاتا تھا۔ چند دفعہ یہ ہوا، کہا دیکھا ایک بچی ہے جو علی اکبر کے پاؤں پہ لپٹی ہوئی ہے۔ چھوٹی بہن ہے، بھائیوں سے تو پیار ہوتا ہی ہے۔ اللہ اکبر، علی اکبر، بس عزاداران محترم حضرت علی اکبر چلے، بابا سے اجازت لی، جا رہے۔ کتنا سخت مقام ہے،
میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ باپ کے لیے بہترین لذت یہ ہے کہ اس کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو جائے، خوبرو جوان ہو، کامیاب ہو جائے. یہ بہترین لذت ہے. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. اور سخت ترین مصیبت باپ کے لیے اس کا بیٹا جوان ہو اور مر جائے. عجیب جملے ہیں. نہ لفظ بیان کر سکتے ہیں کیفیتوں کو. انسان بیان نہیں کر سکتا، بیان نہیں کر سکتا. جن کے بیٹے ہیں وہ شاید 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 جوان بیٹا پڑھنے جا رہا ہو نا، آپ دوسرے ملک جا رہا ہو، یونیورسٹی جا رہا ہو، بورڈنگ جا رہا ہو، آسان نہیں ہوتا نا. ماں کے لیے تو بڑا سخت ہوتا ہے. نہ جانے ماں کا کیا حال ہوگا. علی اکبر جا رہا ہے. لیکن باپ کے لیے بھی بڑا سخت ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ بازو ہوتا ہے نا باپ کا. کتنا سخت ہوتا ہے. علی اکبر جا رہے ہیں، مقاتل بیان کرتے ہیں. امام نے جملہ بولا، علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا. علی اللہ اللہ، خدا آپ کو اس کا اجر دے. سیدہ آپ کو اجر دے. عزاداران محترم، مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا. علی اکبر، باپ بیٹے میں محبت. اللہ. گئے حضرت علی اکبر، جنگ لڑی. آپ سنتے رہتے ہیں، علی کا پوتا ہے، عباس کا شاگرد ہے. جنگ لڑی، واپس آیا. آ کر بابا سے کہا، بابا لباس کی حدت یعنی لوہے کی ذرا ہے نا، لباس کی گرمی ہے وہ، اور پیاس کی شدت بابا مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا تو پھر بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. اب آپ خود سوچیں کہ حضرت علی اکبر کو پتہ نہیں ہے، پانی تو ہے ہی نہیں. غربت ہے امام حسین. باپ سے بیٹا کچھ مانگے اور باپ کچھ نہ دے سکے. اللہ. لیکن معاملہ یہ نہیں تھا. علماء کہتے ہیں کہ معاملہ کوئی اور ہے. باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی، دوسرے سے جدا ہو ہی نہیں رہے تھے، اس لیے آئے. مگر امام حسین نے کہا، علی اکبر اب جاؤ جاؤ. ہاں عزاداران محترم، بس چند جملے آپ سے التماس سے کہا. حضرت علی اکبر گئے. دشمن ہے، سامنے سے لڑ نہیں سکتا تھا، پیچھے سے وار کیا. ایک نیزہ پیچھے سے کہتے ہیں حضرت علی اکبر کو لگا. حضرت علی اکبر اپنی سواری پر آ گئے. اب نہ جانے اس سواری کو آنکھ میں تیر لگا یا کیا ہوا. کہتے ہیں سواری نے دشمن کا رخ کر لیا. جس کے پاس جو تھا اجڑ گیا حسین کا گھر. مقتل کے جملے عزاداران محترم. بس مقتل میں ہے اربن اربا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. بس یہ وہ شہید ہے کہ جب گرا تو اس نے بابا سے مدد نہیں مانگی. اللہ اکبر. صرف کہا، بابا میرا آخری سلام ہو. بس عزاداران محترم، مقاتل کہتے ہیں نہ جانے کس طرح امام حسین علی اکبر کے جنازے پہ پہنچے. کس طرح نہیں پتا. حر کا بیٹا جب گرا تھا نا تو حر بڑی تیزی سے آیا. امام حسین پہنچے ہوئے تھے. کہا، حر شریعت میں بیٹے کے جنازے پر باپ نہیں آتا.
आओ हुर देखो। इमाम आए, दश्ते करबला पर बैठे, बेटे का सर जानू पे रखा। वलदी, मेरे बेटे अली अकबर, वलदी वलदी, मेरे बेटे। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम, आइए देखिए, ना हजरत इस्माइल की आंखों पे पट्टी है, ना आपकी आंखों पे पट्टी, ना हाथ बंधे हुए। अल्लाह अकबर। न जाने किस तरह इमाम ने, बस मकातिल कहता है, इमाम ने अपने रुखसारों को अली असगर की रुखसार पर रखा, न जाने क्या कहा। बस उसके बाद कहते हैं इमाम हुसैन से फिर बर्दाश्त न हुआ, इमाम से उठाया न गया अली अकबर का बदल। कहा बनी हाशिम के जवानों, आओ अली अकबर को उठाओ।